بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اعزاز اور فضیلت بخشی کہ ہم اس نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام سے افضل ہیں، تمام سے اعلیٰ ہیں، بلکہ آپ امام ہیں، مقتدا ہیں، اور سارے انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے آپ کے متبع اور مقتدی ہیں۔ یعنی اس کی جو واضح مثال ہے شب معراج پر، مسجد اقصی میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بنتے ہیں تو تمام انبیاء کرام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ واضح کیا گیا کہ آپ سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امتی بنایا ہے اس نبی کا جو خاتم النبیین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس موضوع میں یہ بتانا ہے کہ امتی تو ہم ہیں، لیکن یقیناً بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ مقصد حیات ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی غلامی حاصل ہو، اور ایسا ممکن بھی ہے، یہ نہیں کوئی ناممکن ہے کہ وہ تو سب سے اعلیٰ ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، تو ہم تو امتی ہیں، خادم ہیں، اعمال کی بدولت، نیکیوں کی بدولت جنت میں چلے بھی گئے تو ہمیں تو وہ مقام نہیں ملے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہیں، آپ کی صحبت میں رہیں، آپ کا دیدار کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر ہو، آپ کا دیدار ہو، آپ کی زیارت ہو، آپ کی غلامی میسر آئے، اگرچہ آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، لیکن پھر بھی ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، صحبت بھی ہوگی، اور آپ کی رفاقت بھی میسر آئے گی۔ لیکن واضح ہے کہ کچھ اعمال کرنے ہوں گے، کچھ امور سر انجام دینے ہوں گے، اور کچھ دنیا میں رہ کر کے محنت کرنی ہوگی، تو پھر جب محنت کریں گے تو یہ ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ بغیر کسی تخصیص امتیاز کے، غریب ہو یا امیر ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور پھر فرمایا یہ بڑی عمدہ رفاقت ہے، یعنی جسے یہ اعزاز مل جائے اس اطاعت کی بدولت، عمل کی بدولت،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر جو انبیاء اور رسول ہیں ان کی صحبت میسر آ جائے اور رفاقت میسر آ جائے، اور صدیقین یعنی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی باتوں کی تائید کی، تصدیق کی، جو پیغام لے کر کے آئے انہیں مانا، اور شہداء رائے خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، یہ بھی بڑے اللہ کے قرب والے ہیں، اور جو اہل اللہ ہیں جن کی راتیں بھی یاد الہی میں گزرتی ہیں اور دن بھی اللہ کی عبادت میں اپنے رب کو منانے میں اور عبادت و ریاضت میں دن بھی گزرتے ہیں۔ تو یہ چار لوگ ہیں، چار جماعتیں ہیں، چار گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو انہی کی صحبت جو ہے میسر آئے گی، لیکن یہ شرط ہے کہ زندگی پھر اپنی مرضی کی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ان ہستیوں کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو واضح ہے پہلا گروہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ، سب کے سردار ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور رفاقت کے حوالے سے، صحبت کے حوالے سے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتا ہے قیامت سے متعلق، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ صحابہ تھے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، قیامت سے متعلق پوچھ رہے ہو تو تمہاری تیاری کیا ہے؟ واضح ہے وہاں پورا نتیجہ ظاہر کیا جائے گا، رزلٹ جو ہے آؤٹ ہوگا، جو کچھ جو دنیا میں انسان نے کیا ہے اس کا نتیجہ جو ہے قیامت کے دن، تو اس کے لیے تو بڑی تیاری چاہیے۔ تو تمہاری تیاری کیا ہے؟ اتنے بڑے امتحان سے متعلق تم پوچھ رہے ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تو خاص تیاری نہیں ہے، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، کہ اور تو اعمال نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ بے نمازی تھے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ جو ہے نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ تو کبھی ذہن کہ کسی گوشے میں بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے جو ہے نماز کے حوالے سے جو ہے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں لوگ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر کیا کیا جائے، ان کی قضا ہے یا توبہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لے تو سب معاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ قضا ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ نمازوں کی قضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی۔ جو ہے خندق کے موقع پر 3 نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ گئیں، کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نمازوں کی قضا کی، اذانیں بھی پڑھی گئیں، تکبیریں بھی کہی گئیں اور جماعت بھی ہوئی، اور ایک اور موقع پر نماز چھوٹی۔ اور پھر آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص جو ہے نماز سے سو جائے، نیند آ جائے، نماز نہ پڑھ سکے یا بھول جائے، تو فرمایا جب بھی اسے یاد آئے نماز ادا کرے۔ تو پہلے ایسا نہیں تھا، خیر القرون جتنے بھی بہترین ادوار گزرے ہیں ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان وہ نماز چھوڑ دے۔ اسی طرح روزہ، یعنی جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کی ادائیگی بھی تھی، اور اضافی عبادات تو یقیناً نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، رات کا قیام بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے جس عمل پر فخر کیا کرتے تھے وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل میں حقیقی عمل جو ہے وہ یہی ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ باقی اعمال تو ضمناً ہیں، جب مین عمل جو ہے وہ حاصل ہو گیا تو باقی خود بخود جو ہے وہ تو تابع ہیں، میسر آ جائیں گے، ان کی برکات بھی ملیں گی۔
تو انہوں نے یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تو تیاری نہیں ہے اور اعمال نہیں ہے، لیکن دل میں محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور یہ محبت زبانی نہیں تھی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے محب بنا ہوا ہے، عاشق رسول بنا ہوا ہے، تو ایسے نہیں تھی حقیقی طور پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جانتے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور یہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے ہر ایک کے لیے، قیامت تک آنے والا جو بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انت ما من احببت، تم قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تمہارے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت ہے، اگرچہ اعمال نہیں ہے زیادہ، پھر بھی قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی۔ یہ محبت کی برکات ہیں، محبت کی برکات ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ کلمات میں نے سنے تو فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ تعالی وسلم انت من احب ما احببت، فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اس کلمے پر جو ہے، اس بات پر جو ہے بڑی خوشی حاصل ہوئی، بہت زیادہ۔ اس جیسی خوشی جو ہے مجھے کسی بات پر نہیں ہوئی جس میں آپ نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے، اتنے بڑے لوگوں سے جب محبت ہے تو قیامت کے دن بھی میں بھی انہی کے ساتھ جو ہے اٹھایا جاؤں گا۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے تو پہلا معیار یہی ہے، اتباع، اطاعت اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرا عمل جو ہے، بلکہ تیسرا عمل پہلے کیا ہے؟ اتباع ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ دوسرا محبت ہے، اور تیسرا ہے نماز کی کثرت اور سجدے کی کثرت، یعنی نماز میں جو سجدہ ہے، واضح ہے نماز ہوگی تو سجدہ ہوگا، سجدہ تو نماز کے تابع ہے، اس کے ارکان میں سے ہے، تو سجدے کی کثرت، نماز کی کثرت۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نمازی جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو نماز میں جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے افضل ترین عمل نماز میں سجدہ ہے، کیونکہ نمازی جو ہے اپنی جبین کو جھکاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، اور اسی حالت میں اپنے آپ کو نیست و نابود کر کے، اپنے وجود کی نفی کر کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اگر اعلیٰ ذات ہے، افضل ذات ہے، بڑی شان شوکت والی ذات ہے تو وہ ہے میرا رب۔ اس حالت میں جب اللہ کی بڑائی بیان کر کے اپنے آپ کو ملیا میٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے وجود کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو تیسرا یہ، حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، صحابہ کی خواہش ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرنا جیسے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے، وضو کروانا، پانی لانا، یہ سارے اس سے متعلق جتنے بھی لوازمات تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اپنے خادم کی اس خدمت پر۔ بزرگوں کا، بڑوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سخی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ خدمت کر رہے اسے اہمیت ہی نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سل اے ربیعہ بن قعب، تم میری خدمت میں رہتے ہو، رات بھر جو ہے خدمت میں رہتے ہو پانی لے کر کے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے جاگتے ہیں تو میں پانی پیش کروں، وضو کے لیے آپ کی حاجت کب پیش آتی ہے، تو اب سل، جو چاہو مانگو، سل ما شئت، جو دل میں آئے، جو دل کرے، دنیا مانو آخرت مانگو، جو بھی مانگنا چاہو مانگو۔ تو واضح ہے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض ہے، اور صحبت کے فیض کیا ملتا ہے کہ باطن جو ہے مزکہ، مصفہ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ پھر جب باطن پاک ہو جائے پھر دنیا کی خواہش نہیں ہوتی کہ فلاں عہدہ مل جائے، گورنر بن جاؤں، کسی جو ہے عہدے کا سربراہ بن جاؤں تو فلاں چیز،
دنیا مل جائے، مال و متاع مل جائے، یہ پھر خواہش نہیں رہتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، فانی ہیں۔ جو ہی جسم سے روح نکلی تو سب کچھ اس دنیا میں رہ جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے عظیم لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، منصوبے ان کے بڑے تھے، اسی لیے انہوں نے سوال یہی کیا، کیا سوال کیا؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک ہی سوال ہے کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی غلامی میسر آ جائے۔ جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی میں ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے رخ انور کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو یہی اعزاز جو ہے